25 پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه یوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید۔ اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، اور کسی قسم کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور وہ جس دن وہ نے پکارے گا کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے ہم نے تجھے صاف بتا دیا ہے، ہم میں سے کوئی اس کی شہادت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر پھل کے اندر موجود، ہر خوشے اور ہر غلاف کے اندر موجود پھل کا پتہ ہے۔ تو اللہ کے علم کو امیجن کیجئے، ذرا سوچیں کس قدر پھل ہیں اس وقت جو دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، کس قدر ان کے خوشے ہیں اور کس قدر ان کے غلاف ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر حاملہ کے حمل کو اللہ جانتا ہے، وہ عورتوں، وہ انسانی حاملہ ہو یا وہ کسی اور میمل کی، اور اللہ کے اس کے کو حمل کا بھی پتہ ہے، اور اس کے بچے کی حیت، فارم اور ساری چیزوں کا اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن اللہ ان کو پکارے گا تو وہ آگے سے جواب دیں گے کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ اس دن ان سے غائب ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارتے تھے، یعنی وہ تمام معبود جن کو وہ اپنے بڑے سمجھ کر ان سے ان کی عبادت کیا کرتے تھے، آج ان سے وہ غائب ہو جائیں گے، آج وہ انہیں ملیں گے ہی نہیں اتنے رش میں، اور ڈھونڈتے رہیں گے۔ ذرا سوچیں نا کیفیت، رش والی کیفیت ذہن میں نکلیں کہ کسی کا بچہ کسی رش میں گم ہو جائے، اور وہ اتنا رش ہو، 4-5 ہزار کا مجمع ہے، آپ نے کہیں پہ چھوڑا بچہ مجمع میں نکل کے یہاں سے وہاں نکل گیا، کس قدر مشکل ہوتی ہے اس کو ڈھونڈنے میں۔ تو وہ انہوں نے فرمایا کہ ان سے پہلے وہ گم ہو جائیں گے، اور وہ ان کے لیے ان کے بچاؤ کی کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط، انسان اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے اکتاتا نہیں ہے، لیکن اگر ذرا سی بھی برائی لگ جائے تو نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی باتیں نہیں کرنی، یئوس بھی نہیں کرنا اور قنوط بھی نہیں کرنا، قاف نون واو طا، یعنی نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اگر ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں اس تکلیف کے بعد جو اس کو لگی تھی، تو پھر بڑا خوش ہوتا ہے، اور وہ پھر اتنا خوش ہوتا ہے کہ فخر کرتے کرتے قیامت کو جھٹلا دیتا ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور کہتا ہے اگر اللہ کی طرف لوٹایا جاؤں گا تو اس سے بہتر پاؤں گا۔ وَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے کافروں کو یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو برے اعمال وہ کرتے رہے، اور ہم ضرور انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ کر اپنا پہلو بچا لیتا ہے۔ وَمَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی عرضیاں کرنے والا ہوتا ہے۔ انسان کی نفسیات بتائی گئی کہ جب کام پڑتے ہیں انسانوں کو آپ سے تب آپ جناب میری بہن میری دوست، اور جب کام نکل جاتا ہے تو کون اور میں کون۔ یہ قرآن کہتا ہے انسانوں تم اپنی ناقدری پہ کیسے شکوہ کنا ہو سکتے ہو، انسان تو اللہ کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ کام پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو دعائیں اور عبادتیں اور وظائف اور ایکسٹرا نمازیں، اور جب کام نکل گیا تو اللہ کون اور ہم کون۔ اور اللہ تعالیٰ کو یوں اعراض کیا کہ گویا کسی تکلیف کے وقت اللہ کو پکارا ہی نہ تھا، اور وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہوتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، آپ فرما دیجئے اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہو اور پھر تم اس کا انکار کر دو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں پڑا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے، ان کے اندر بھی اور آفاق آسمانوں میں بھی۔ اب ان کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ ان کے لیے حق اور باطل کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے۔ افلم یکفی بربک، کیا تیرے رب کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ یاد رکھیں
اللہ تعالیٰ کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو خود بخود گواہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو لیکن بہت سے لوگ اللہ سے ملاقات میں شک میں ہیں۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ یاد رکھو کہ یہ اپنے رب سے ملاقات میں شک میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورۃ شورى اس کی 53 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ اللہ کون یہ کتاب تیری طرف نازل کی گئی ہے اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے، ایسی کتابیں بھی نازل کی گئی تھیں۔ کس نے نازل کی ہیں؟ اللہ العزیز الحکیم، اللہ نے جو غالب حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے زمین و آسمان میں ہر چیز ہے، وہ ملک ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، وہ لیجسلیٹ کر سکتا ہے، وہ جب چاہے اختیارات چھین سکتا ہے، وہ علی ہے، وہ عظیم ہے۔ آسمان تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ آسمان قریب ہے کہ اپنے اوپر سے پھٹ پڑے، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کا کیا کام ہے؟ ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ آپ نے 24ویں پارے میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھا کہ وہ کیا کیا دعائیں کرتے ہیں۔ اب اللہ بتاتا ہے کہ فرشتوں کی دعائیں سمیٹنی ہے تو ایمان لینا پڑے گا۔ سن لو، اللہ ہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا کوئی اور کارساز بنا لیے، اللہ ان پر نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی چیز کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میں آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہوں، ہر سلسلے کو چلا رہا ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق آسمانوں پر تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست سمجھتے ہیں؟ فاللہ هو الولی، اللہ کا ولی ہر مومن ہوتا ہے، اللہ ان کا دوست ہوتا ہے، اللہ ہر اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس لیے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور جس بھی چیز میں تم نے اختلاف کیا، کوئی بھی چیز، اللہ تعالیٰ اس کا اینڈ پہ فیصلہ اللہ کرے گا قیامت والے دن۔ اس لیے یاد رکھو اللہ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے جوڑے بنانے والا، جانوروں میں بھی اور انسانوں میں بھی، اور زمین میں انسانوں کو پھیلانے والا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال کسی چیز سے دی ہی نہیں جا سکتی۔ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اسی کے لیے ہے۔ وَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں دیا وہی طریقہ نوح کو دیا، وہی طریقہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دین محمد ایک اپ گریڈیشن ہے تمام پچھلے انبیاء کے مذاہب کی۔ اس کی مثال دوں، پہلے 3310 آیا موبائل، پھر اس سے تھوڑا سا بہتر ہوا، پھر تھوڑا سا بہتر ہوا، اور اب ہمارے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہے۔ لیکن اس کے جو بیسک فیچرز ہیں اس فون کے، وہ وہی ہیں جو 3310 کے تھے، یعنی اپنے کال سننی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ امپروومنٹ ہوتی گئی. تو اس دین، یہ دین ہم یہی کہتے ہیں نا، یہ بھی فون تھا اور وہ بھی فون تھا، یہ بھی فون ہے اور وہ بھی فون ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا مذہب بھی ان تمام پچھلے انبیاء کے مذاہب کا ایک اپ گریڈڈ ورژن ہے، لیکن اب اسی کو تھامنا ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا اس دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ. مشرکوں پر وہ بات بھاری ہے جس کی طرف تو انہیں بلاتا ہے، ان کو یہ بات بہت مشکل لگتی ہے. اللہ اپنی طرف سے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور ہدایت وہ اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے دل کا جائزہ لیتا ہے. جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوگی اسی انسان کو اللہ ہدایت دے گا. ہدایت طالب ہدایت کو ملتی ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس، اور پھر لوگوں کے پاس جب سب ایک ہی مذہب کے پیرو تھے، اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو ایک ہی مذہب دے کر بھیجا، تو یہ جدا جدا کیوں ہوئے؟ جدا جدا اس لیے ہوئے کہ علم پہ عمل نہیں کیا، خواہش کے پیچھے چلے. آپس میں ہر بندہ دوسرے سے بڑا بنا اور بغاوت کی. انہوں نے کہا ہم نبیوں کی بات نہیں مانیں گے. تو جب وہ جدا جدا ہوئے اور بغاوت کی تو پھر علم کے راستے کو چھوڑ کر وہ اپنی خواہش کے راستے کے پیچھے چل پڑے. اس لیے انسانوں میں اختلافات پیدا ہوئے. تو یاد رکھیں، جب آپ رول کو فالو کرتے ہیں پھر وہاں پہ اختلاف نہیں ہوتا. جب آپ رولز کو فالو نہیں کرتے اور اپنی بات کو رول کے اوپر رکھتے ہیں تب اختلافات بھی ہوتے ہیں، تب انارکی بھی ہوتی ہے، تب لا قانونیت بھی ہوتی ہے. یہی قرآن بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کے درمیان ایک وقت مقرر طے نہ ہو چکا ہوتا تو جس بات میں وہ ایک دوسرے پر اختلاف کر رہے تھے اس کا فیصلہ چکا دیا جاتا. اس لیے اللہ نے فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، تو اسی کی طرف تو دعوت دے، اس دین کی طرف دعوت دے اور مضبوطی سے قائم رہے جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے مت چل اور کہہ دے. سمجھ آ گئی؟ دوبارہ سے خواہش ورسز علم. علم آ گیا تو خواہش اس کے راستے میں نہیں ہوگی. اگر خواہش ہوگی تو پھر گمراہی ہوگی، پھر آپ رولز کو فالو نہیں کریں گے. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. جیسا کہ ایک طرف علم ہے کہ نامحرموں سے گفتگو نہیں کرنی. اب لڑکیاں یا لڑکے کسی کو کہیں نہیں ہماری گفتگو تو بڑی نیٹ ہوتی ہے، ہم کوئی ایکسٹرا بات نہیں کرتے، تو وہ خواہش ان کو آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. اگر ان کو یہ علم ہو گیا کہ اب نامحرم سے گفتگو کرنی نہیں، ضرورت کے تحت، یہ جو فارمولا میں آپ کو دینے لگی ہوں یہ بڑا زبردست فارمولا ہے. جب بھی آپ نے کسی نام محرم، لڑکی نے لڑکے سے، لڑکے نے لڑکی سے بات کرنی ہو تو PPT فارمولا اپنائیں. PPT، پہلی P کا مطلب ہے آپ کی گفتگو پرپسفل ہونی چاہیے. نمبر سیکنڈ P کا مطلب ہے کہ وہ پبلک ہونی چاہیے، پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی گفتگو کرنی ہے تو سب کے بیچ میں کریں، علیحدہ ہو کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نمبر PP، اور جو پہلا ہے پرپسفل، پھر آپ کی پبلک گفتگو ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کی گفتگو ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے. کوئی ایکسٹرا گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ضرورت ہے تو بات کریں، اس میں گپے لگانے کے لیے گفتگو نہ کریں. جب آپ یہ کریں گے تو آپ ایک ٹریک سے نیچے نہیں اتریں گے. تو خواہش، اب اس بات کو بڑی ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے بات کی کہ نبیوں کے ساروں کا ایک ہی مذہب تھا. اختلافات ہوئے جب خواہش کے راستے میں علم آ گیا، جب علم کے راستے میں خواہش آ گئی. علم تھا یہ چیز غلط ہے، آگے سے خواہش آ گئی، آپ نے اپنی خواہش کی پیروی کی تو آپ اختلافات میں مبتلا ہوئے. اور اللہ فرماتا ہے اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ہمیں جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، من بعد ما، اس کے بعد کہ ان کی دعوت قبول کر لی گئی، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے. یعنی اللہ کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اللہ کو سمجھنا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور اس کے پاس میزان بھی ہے. اور تجھے کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں، ایک تو میزان کا مطلب ہے روز محشر کا میزان عدل، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کتاب میں میزان ہے، یعنی ہر چیز بیلنس میں ہے.
اس کتاب میں حق بھی ہے اور بیلنس بھی ہے. یہ کتاب بیلنس آؤٹ کرنے والی کتاب نہیں ہے. اور اسے وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں عذاب کو جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو عذاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب برحق ہیں. سن لو، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی بہت قوت والا سب پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ بہت قوت والا ہے، باریک بینی سے انسانوں پر مہربانی کرتا ہے. اور جو کوئی دنیا کی زندگی کی کھیتی کا طالب ہو تو دنیا کی کھیتی تو بڑھ جاتی ہے لیکن آخرت میں اس کو نہیں ملتا، اور جو دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہیں لیکن فوکس میں آخرت کو رکھا ہے اس کو ہم دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں. اس لیے اپنے عملوں کا جائزہ لیجئے اور صحیح چوائس کیجئے. ام لہم شرکاء، اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے کچھ ایسے شریک مقرر کر لیے ہیں جنہوں نے ان کو دین کے وہ راستے دکھائے ہیں جو اللہ نے نہیں بتائے. اگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ لیں کہ اس قرآن کی حقانیت، ہم عبادت کے ایسے طریقے ڈھونڈتے ہیں جو اللہ نے نہیں بتائے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ایسے طریقے ان لوگوں کے پیچھے لگ کر ڈھونڈتے ہیں جو قرآن سے ثابت نہیں. تو اللہ نے فرمایا اگر اللہ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وقت مقرر نہ کر رکھا ہوتا تو ان باتوں کا اختلافات کا فیصلہ چکا دیا جاتا. اس لیے اور ظالم اللہ کے سامنے جب تو دیکھے گا کہ ظالم اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمائی کی، حالانکہ وہ عذاب ان پر آ کر رہنے والا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں جو چاہیں گے وہ ملے گا، اور یہی ان کے رب کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ذالک هو الفضل المبین. میں کل آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ اللہم انی اسألک من فضلک کی تسبیح ایک صبح اور شام کیا کریں. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر پتہ چل گیا کہ فضل کبیر اللہ کا کیا ہے؟ جنت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر. تو اس فضل کا ایک تشریح تو ہو گئی کہ یہ اللہ کی جنت ہے. پھر جب حضرت سلیمان نے چیونٹی کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا اور بڑے ہنسے تو آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. تو اللہ تعالیٰ کی عطا حضرت سلیمان کو جو ملی وہ اللہ کا فضل تھا. پھر اس کے بعد قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. پھر جو شہدائے احد جنت میں گئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو پیچھے پیغام پہنچا دیجئے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک فضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ، جب آپ سورۃ الجمعہ میں جا کر پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کا جب یہ جمعہ کی نماز ختم ہو جائے فانتشروا، اور اللہ کا فضل زمین میں تلاش کرو، تو اللہ کا رزق اللہ کا فضل ہے. تو ایک بڑا جامعہ ورڈ ہے. آپ اس ایک تسبیح سے اللہ سے جنت بھی مانگ رہے ہیں، قرآن کا علم بھی مانگ رہے ہیں، اللہ کی قربت بھی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت بھی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اللہ کی رزق بھی مانگ رہے ہیں. تو آپ نے یہ دعا ضرور مانگنی ہے. اللہم انی اسألک من فضلک. اللہ تعالیٰ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، یہ ہے وہ چیز جو اللہ اپنے نیک بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جنت کی، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خوبصورت دعا ہے. ذالک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کبیر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ باندھا ہے. کیا وہ دین کی دعوت کو سمجھتے تھے کہ تم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نازل نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ حق کو حق ثابت کرے گا اور باطل کو باطل ثابت کرے گا، اور اللہ سینوں کی باتوں سے بھی خوب جانتا ہے. وہ ذات جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے جو نیک اعمال کر کے جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور بھی دیتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر نوازتا ہے تو یہ اللہ کا ہم پر فضل ہوتا ہے، کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس قابل نہ تھے تو اللہ نے ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر نواز دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ اگر وقت تھوڑا ہے سحری کے وقت، آپ اٹھے ہیں، آپ نے سحری بنانی ہے، تو ایک تسبیح پکڑ کر اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ لیا کیجئے، اس میں ساری دعائیں آ جائیں گی جو آپ نے مانگنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے فضل سے اور دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور دنیا میں رزق دینے کا اصول، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بقدر ضرورت رزق اس لیے دیتا ہے کہ اگر سب کو ایک ایکول کوانٹٹی میں مل جاتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو وقت کے مطابق اور اندازے کے مطابق اتارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت، والذی، اللہ وہ ذات ہے جو اپنی اس کے بعد کہ زمین کے باشندے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں تو رحمت کی بارش پھیلاتا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی سب تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی پیدائش ہے، جو اس نے ان دونوں میں جاندار پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرنے پر پوری طرح سے قادر ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مومن کو جو بھی دکھ یا چوٹ یا فکر یا حزن یا تکلیف یا غم پہنچتا ہے تو وہ اسے ایک تو اس کے حتیٰ کہ جو کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے کچھ گناہ اسے دور کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے تکلیف کے وقت استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ تکلیفیں جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو جب کوئی تکلیف پہنچے، آپ کو کوئی پریشان کرے، تو اس وقت آپ نے اپنے گناہوں کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے بھی زیادہ بار اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ تو جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرا حال دیکھ، تو اللہ کہتا ہے اپنے اعمال دیکھ، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ تکلیفیں بھی ہماری، اب دیکھیں کہ بے برکتیاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہماری زندگیوں میں بے برکتی کے دروازے کھول دیتی ہے، اللہ کی رحمتوں سے دوری کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بہت سی برائیوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن جن پر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے اس کی پھر وبال ہماری زندگیوں میں آتے ہیں۔ تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو کسی صورت میں، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ ہم اللہ کی نشانیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں زمین و آسمان، اللہ کی نشانی بارش ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جانداروں کو پھیلا دیا۔ پھر اللہ کی نشانیاں ہیں بڑی بڑی کشتیاں جو پہاڑوں کی طرح سمندروں میں ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو وہ پہاڑ بھی تو سمندر زمین پہ گڑے ہوئے ہیں نا، لیکن پہاڑ ہلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی کشتیاں جو پہاڑوں کی طرح سمندروں میں ہیں ان کو حرکت بھی دے رکھی ہے، اگر چاہتا تو وہ زمین ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ اس کی سطح پر ساکن رہ جائیں۔ اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دے تو اللہ بہت سے لوگوں کو درگزر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں جان لیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون۔ تو تمہیں جو چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا معمولی سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ ابقى، جب دنیا سے جاتے ہیں تو چار ہمارے ساتھ کون کون جاتا ہے؟ ہماری اولاد، ہمارا عمل اور ہماری دولت، یہ دونوں واپس آ جاتی ہیں۔ اولاد اور دولت اور عمل ساتھ جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، کن کے لیے؟ جو ایمان لا کر اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور بے حیائیوں سے بھی بچتے ہیں۔ بے حیائی گفتگو میں،
بے حیائی لباس میں، اور اب انٹرنیٹ کے استعمال میں بھی حیا کا دامن ملحوظ رکھنا ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ چڑھتا ہے غضبناک ہوتے ہیں تو پھر معاف کر دیتے ہیں۔ جس نے غصہ دلایا ہوتا ہے اس کا غصہ دل میں رکھ کر اس کو کفر نہیں بنا لیتے اور نفاق میں نہیں تبدیل کر دیتے۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے پاتے ہیں۔ وہ ون مین شو نہیں کرتے کہ بس میں ہی جو ہوں، وہ میرے سے بڑا عقل مند بندہ کوئی نہیں۔ وہ تمام انسانوں کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی بڑی توپ چیز نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس پر جو ہے ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب چونکہ سورت کا نام شورا ہے، مشورہ، جمہوریت، یہ ہے۔ اب اس میں دیکھیے جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے، اب دو بندے ہو گئے نا، ایک مستشار ہے جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے، اور ایک وہ جو مشورہ مانگ رہا ہے۔ اگر آپ ہیں جو آپ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اگر کسی نے آپ سے اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں، کوئی نیا کام شروع کرنے کے بارے میں، کسی جگہ پر نئی جاب کی اپلائی کرنے کے بارے میں کوئی بھی مشورہ مانگا تو آپ پر اس کا وہ مشورہ اور وہ انفارمیشن ایک راز ہے جو آپ پر امانت ہے، آپ نے اس کے راز کو آگے نہیں پہنچانا، نمبر ایک چیز۔ نمبر دو، اگر آپ کو کوئی امین سمجھ کر مشورہ مانگتا ہے تو اکارڈنگ ٹو دا بیسٹ آف یور نالج اس کو بہترین مشورہ دیجیے۔ آپ نے وہاں پہ یہ نہیں کرنا کہ اس کو غلط سائڈ پہ رہنمائی کریں۔ نمبر تین، استخارہ بھی مشورے کی ایک فارم ہوتی ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ کی دعائے استخارہ اتنے اہتمام سے سکھایا کرتے تھے گویا کہ ہمیں جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھائی جاتی ہے۔ تو جب بھی ہمیں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جس میں دو میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہو اور آپ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے تو اس صورتحال میں قرآن ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مشورہ کر لیجئے۔ مثلا آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اپنی عقل پر ریلائی کریں، آپ لازمی اس فیلڈ کے ماہر لوگوں سے جا کر مشورہ کریں، آپ کو بہتر رائے یا حل کوئی نہ کوئی دکھائیں گے۔ اگر کوئی آپریشن کروانا ہے تو دو چار ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کنسلٹ کریں۔ قرآن اس چیز کی طرف آپ کو رہنمائی دیتا ہے۔ اور تیسرا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا دعائے استخارہ، یہ اگر آپ کو نہیں یاد تو خوبصورت ہمارے دین اسلام کا ایک مزاج ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہر معاملے میں بھروسہ کرتے ہیں تو استخارہ کر لیں۔ استخارے کے بارے میں جو بہت سے مسکنسیپشنز ہیں اس کو تھوڑا سا ڈسکس اگر ہم کریں تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ پیسہ لے کر استخارہ کرتے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پر کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کالز پہ ان کو لے رہے ہیں، ان کی ماں کا نام پوچھ رہے ہیں، جی آپ کا استخارہ ہو گیا۔ مسنون استخارہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز کسی بھی وقت ممنوع اوقات کے علاوہ دن کو یا رات کو پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہم نے دعا کا ادب سکھایا گیا ہمارے نبی نے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، پھر اللہ کے نبی پر درود پاک بھیجنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ دعائے استخارہ یا تو آپ زبانی یاد ہے تو پڑھ لیجئے، نہیں زبانی یاد تو کسی موبائل ایپ سے کھول کر یا کسی قرآن یا کسی نماز کی کتاب سے کھول کر اس کو پڑھیں، لیکن پہلے اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، واسألک بقدرتک واسألک، اللہم انی استخیرک بعلمک، تیرے علم سے، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کا سوال کرتی ہوں، واسألک بفضلک العظیم، اور تیرے فضل عظیم کا، دوبارہ یہ لفظ آ گیا، فضل عظیم کا سوال کرتی ہوں، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہ ھذا الامر جو ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام، جب یہ کام ہے تو اس جگہ پر یا تو اس کام کو ذہن میں لے آئیں یا اس کام کا نام لے لیں، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر میرے لیے بہتر ہے میرے دین میں، میری معیشت میں
اور انجام کے اعتبار سے، فقدرہ لی، اس کو میرے لیے مقدر کر دے، فقدرہ لی ویسرہ لی، اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی ہم کہتے ہیں فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، اور اس میں میرے لیے برکت نازل فرما، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام شر لی برا ہے میرے لیے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین دنیا اور انجام کے اعتبار سے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، ثُمَّ اقْدِرْ لِيَ الْخَيْرُ مِنْ حَيْثُ كَانَ، اور پھر جہاں سے بھی خیر ہے اس معاملے میں وہ میرے لیے عطا فرما دے، ثُمَّ أَرْزِنِي بِهِ، اور اللہ مجھے اس پہ راضی کر دے۔ تو اتنی خوبصورت یہ دعا ہے کہ اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے سب مانگ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کوئی گھر چینج کرنا ہے، کوئی مکان چینج کرنا ہے، کوئی آپ نے اپنی جاب چینج کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو آپ اپنی عادت بنائیں کہ ایک تو ریلیونٹ بندوں سے ضرور رابطہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ سے بھی استخارہ کریں۔ اور یہ استخارہ، یہ چونکہ مشورے کی بات آئی تو ہم اللہ سے استخارے کے ذریعے مشورہ مانگ سکتے ہیں۔ اور اس میں پھر ہمیں اس کے بارے میں مسکنسیپشنز ہیں کہ جی جوان بچیاں نہیں کر سکتی، اور اگر آپ نے کرنا ہے تو رات کو کرنا ہے، اس کے بعد سو جانا ہے، اس کے بعد آپ نے اٹھنا نہیں، آپ کو ضروری خواب آئے گا، ایسا کچھ حدیث میں نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کچھ اشارے مل سکتے ہیں، ان آپ کا دماغ، آپ کی مائنڈ کے طور پر بھی، جو آپ ڈبل مائنڈڈ تھے، آپ کا دماغ چینج ہو جائے، آپ ایک سائڈ پہ آپ کا مائنڈ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ حالات کو اس طرح سے اس نہج پر لے کر چلے جائیں کہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، آپ اس کے مطابق وہ کام ہو جائے۔ تو یہ استخارہ ہے، اس کو سب نے یاد کرنا ہے اور اس کو بھولنا نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے نبی اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، اور وہ لوگ جب بھی کوئی زیادتی پہنچتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے ہر صورت معاف کرنا ہے، دوبارہ سے سن لیجئے، معافی وہاں پہ دی جائے گی جہاں پہ معاشرے میں، ابھی ہم پیچھے پڑھ کے ہیں نا، بیلنس خراب ہوگا۔ جب آپ کی معافی سے بیلنس مزید خراب ہوتا ہے، اصلاح نہیں ہوتی، تو پھر اس وقت پھر ڈنڈا پکڑ کر اس بندے کو درست کرنا بھی پڑتا ہے۔ اور کیونکہ جہاں پر دیکھیں کہ کوئی میس کر رہا ہو کوئی، تو اس کو پکڑ کر باندھا جاتا ہے، اور اگر وہ مثلا آپ نے بڑی عید پہ دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایک جانور پوتر جاتا ہے خراب، تو وہ میس کر رہا ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو چھوڑ نہیں دیتے، معاف نہیں کر دیتے، آپ ڈنڈا پکڑ کے اس کو سیدھا کرتے ہیں، اور اس کا جو ایک غبار ہوتا ہے نا، وہ نکال کر اس کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ، وہاں پہ یہ معاشرہ۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ پیچھے تو اللہ تعالیٰ میں معافی کی ریکمنڈیشن دے رہے تھے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب برائی ہوتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں، کیونکہ برائی کا بدلہ برائی اس کی جیسی برائی ہی ہے۔ لیکن یہ کب معافی کا آپ کو حکم ہے؟ من عفا و اصلح، جب معافی کے بعد اصلاح کا چانس ہو، جب معافی آپ کی کمزوری سمجھی جائے اور کوئی یہ سمجھے کہ اس نے کیا کہہ لینا، بیچارے نے معافی کر دینا ہمیں، تب آپ نے معاف نہیں کرنا، پر وہاں پر آپ نے اس سے بدلہ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے حکیمانہ انداز میں معافی دینے کی طرف رہنمائی دی ہے کہ اب آپ نے بڑے حکمت سے ڈیپ انالیسس کرنا ہے، کہاں پہ اس بندے کو معاف کر دینے سے معاشرے کا بگاڑ صحیح ہوگا اور معاشرے میں کی جو ایک خرابی ہے وہ درست ہوگی۔ لیکن کبھی کبھی معاف کر دینے سے، اگر آپ ایک کلاس کے ٹیچر ہیں، ایک بچہ روز نقل کرتا ہوا پکڑا جا رہا ہے اور آپ روز اس کو معاف کر رہے ہیں، تو اصلاح تو نہیں ہو رہی اس کے تو بگاڑ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر پھر آپ اس کو جا کر پرنسپل کے آفس لے کر جائیں گے کہ یہ بچہ دیکھیں کیا کر رہا ہے، روز کلاس میں نقل کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلاح کے جذبے سے معافی دینی چاہیے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو ظلم کے بعد بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر کوئی راستہ نہیں۔ بدلہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھنا ہے؟ جو ظلم کرتے ہیں، اور یبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں بغاوت کرتے ہیں۔ یبغون کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے بغاوت، زیادتی، سرکشی، یہ کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کے اندر گھس جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کو پریشان کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں مثال آپ لے لیں کہ آپ کے جائز حقوق میں کوئی بندہ تصرف کر رہا ہو، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس بندے کو شٹ اپ کال دے کر اس کو گیٹ آؤٹ کال بھی دے سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ نکل جائیں۔ یہ قرآن آپ کو اس چیز کے بارے میں بالکل اجازت دیتا ہے کہ کوئی آپ کی حدود میں انٹر ہو رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، بار بار پریشان کر رہا ہے، تو آپ اس کو شٹ اپ کال دے، گیٹ آؤٹ، یہاں سے نکل جائیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جو
کسی کے گھر میں جھانک رہے ہوں کسی سوراخ کے ذریعے، تو حدیث میں آتا ہے اگر اس بندے نے جو اندر جھانک رہا تھا، اس کی پرائیویسی میں مخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اگر اس نے انگلی مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی اس سوراخ سے، تو اس بندے پر کوئی الزام نہیں ہے اور نہ ہی اسے کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے مذہب کا ایک مزاج ہے کہ اپنی اپنی حدود میں رہیے، کسی کی حد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن یاد رکھو کہ صبر کرنا اور معاف کر دینا بڑے ہمت کے کاموں سے ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی اس کے بعد ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تو ظالموں کو دیکھے گا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ کیا لوٹ جانے کی بھی کوئی جگہ ہے؟ اس دن پوچھیں گے بھائی کوئی دوبارہ سے چانس مل سکتا ہے کہ ہم دوبارہ سے تھوڑی سی محنت کر کے جنت کے حصول کے لیے کچھ محنت کر کے آئیں؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور تو دیکھے گا کہ وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے ذلت سے جھکے ہوئے، اور پھر کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کوئی وہاں پہ ساری سرکشی اور آکڑ بندے کے نکل جائے گی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے اصل خسارے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں گوا دیا۔ اللہ اکبر، سن لو، بے شک ظالم لوگ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ وما کان لہم من اولیاء، اور ان کو اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہوں گے۔ تو دوستی کریں اللہ سے، جو دنیا میں بھی ساتھ دیتا ہے، جو محشر میں بھی ساتھ دے گا، جو قبر میں بھی ساتھ دے گا، جو قیامت کے دن ہمارا دوست بن کر کھڑا ہوگا۔ وہ نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی محبتیں اور اپنی وفائیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خالص کر دی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس سے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں، اور اس دن نہ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی، نہ تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش بچے گی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پورے اختیارات لے کر اللہ نے ہم سے چھین کر اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اور اگر تمہاری اس دعوت پر کوئی یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں لاتا، تو اے نبی پھر ہم نے تم کو ان پر کوئی نگرانی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، تیرے ذمے تو صرف پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، اتراتا پھرتا ہے، اور وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس عمل کی وجہ سے جو اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یاد رکھیے گا، نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی تمام احکامات کی سری دھجیاں اڑا کر شادی میں جو ایک لڑکی اور ایک لڑکا نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، تو کہاں سے آئے گی برکت؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو برائی تمہارے پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسان نہ شکرہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد میں بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کسی کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ واللہ انہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ یاد رہے گی یہ بات، بھولیں گے تو نہیں۔ اللہ دیتا ہے بیٹے بیٹیاں، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، کوئی داتا کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ اگر تو آج سے پہلے آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ فلاں مزار پہ جا کر ہم دیا چڑھا دیں گے تو ہمیں اولاد ہو جائے گی، فلاں پیر صاحب کے نام کا تعویذ باندھ لیں گے تو بیٹا ہو جائے گا، تو اللہ کی قسم قرآن کی اس آیت کو آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ کیوں اللہ نے واضح بتا دیا؟ بڑی آزمائش ہوتی ہے جب اللہ اولاد نہیں دیتا، اس وقت ہمارا دل کرتا ہے کہیں سے ہم یہ اولاد حاصل کر لیں، کوئی بھی اس راستے پر بیچتا ہے، ہم کمزور ہو جاتے ہیں نا، تو خواہش کے پیچھے نکل پڑتے ہیں، علم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہوں جوانی میں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بڑھاپے میں جا کر دیتا ہوں۔ زکریا کو دیکھ لیجئے، کیا اس نے جوانی میں دعا نہ مانگی ہوگی اپنی اولاد کے لیے؟ ابراہیم کو دیکھ لیجئے، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کا دربار نہیں چھوڑا تھا،
اللہ سے ہی مانگیں کچھ بھی زندگی میں جو چاہیے. اگر نہیں مل رہا تو حکمت ہے، خالق کی حکمت پہ بھی تو بندگی نام ہی اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھیں یہ بات خود بھی اور جو لوگ اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، جن کو اللہ باوجود خواہش کے اولاد کی نعمت سے نہیں نواز رہا، ان کو قرآن کی یہ آیت پڑھ کر سنائے. اللہ دیتا ہے اسی سے مانگیں، اور جب اللہ دیتا ہے تو پھر کیسے بچے دیتا ہے. زکریا کو یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا، حضرت ابراہیم کو اسماعیل جیسا بیٹا دے دیا، دونوں کے ذکر قرآن میں اللہ نے کر دیے اور اتنے اچھے بچے ان کو دیے. تو اللہ سے مانگیں، اللہ ہر چیز دینے پر قادر ہے. اور اگر آپ کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی تو صبر پہ اجر ملے گا آپ کو، لیکن اس راستے کو نہیں چھوڑنا. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لیے لائق نہیں، ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے. یہاں پردے کے پیچھے سے اللہ کا انسان کے ساتھ کمیونیکیشن کا طریقہ کار اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے جس اپنے مونیٹرز جو سلیکٹ کرتا ہے نا انسانوں کو مونیٹر کرنے کے لیے، تو ان سے بھی کمیونیکیشن کے 3-4 ذریعے ہیں. وہی کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، یا کوئی رسول بھیجتے ہیں جیسے جبریل امین آئے، اور اللہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اے نبی آپ پہ طرف جو وہی نازل کی گئی وہ روح الامین لائے تھے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس سے پہلے نہ آپ کو پتا تھا کتاب کیا ہے اور نہ آپ کو یہ پتا تھا ایمان کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ النُّورَ، ہم نے اس کو نور بنایا. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ کتاب اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور آپ راہ مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. کون اللہ؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جس کے لیے زمین و آسمان کی ایک ایک چیز ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، سن لو تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. الا الی اللہ تصیر الامور. الحمدللہ ہماری سورۃ شورى مکمل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. حامیم، اور قرآن کی قسم جو مبین ہے، بیان کر دینے والی ہے اور ہر چیز کو کھول کھول کر واضح بیان کر دینے والی ہے. ہم نے اس کو قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عقل کرو، اور بے شک وہ فی الکتاب، الکتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس بہت بلند مرتبہ اور حکمت والی جگہ پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس وجہ سے کہ تم حد سے گزرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہ کرنے والے، اور اس لیے کہ تمہیں یہ کتاب پسند نہیں تو ہم تم سے اس کتاب کے ذکر کو دور کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، اس کتاب کا ذکر انسانیت کے لیے ہے اور سب انسانوں کو اس پیغام تک پہنچنا ضروری ہے. اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی رسول بھیجے، اب دیکھیں ان رسولوں کے ساتھ ہیومن ریاکشنز، سوشل ریاکشنز، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وہ بستیاں جنہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا تھا، فَأَهْلَكْنَا، ہم نے ہلاک کیا کئی جو ان میں سے زیادہ پکڑ کے اعتبار سے، یعنی اپنی طاقت، اپنی فوج، اپنی معیشت، ان کے اعتبار سے تم نے کئی طاقتور بستیاں تھیں. تو مثالیں دیکھیں کہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کوئی بہت اچھا نہیں ہوا کرتا. اور پھر توحید خالص انسان کی نیچر میں ہے. اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کی کاریگری اور قدرت کی کون کون سے نشانیاں ہیں. جس نے زمین کو تمہارے لیے پنگھوڑا بنا دیا، یعنی زمین اپنی آغوش میں لے کر ہمیں حرکت کر رہی ہے، اور زمین جائے قرار ہے، اور تمہارے لیے زمین میں کشادہ راستے بنا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اندازے سے پانی نازل کیا.
بے قدر کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر اندازے سے کم نازل ہو تو قحط سالی ہو جاتی ہے، اندازے سے زیادہ ہو تو سیلاب آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کے عین مطابق آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے کشتیاں بنائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے تاکہ تم ان کی لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان کی پشتوں پر آرام سے بیٹھو، چڑھ کر بیٹھ جاؤ. پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم اس کے اوپر سواری پہ سیدھے ہو، اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس زمین، اس جانور کو ہمارے تابع فرمان کر دیا، اور ہم تو اس کو بالکل بھی اپنے قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور ہم تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. لیکن انسان نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے مد مقابل ٹھہرایا. انسان اس معاملے میں اللہ کی ناشکری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ ایک اور ناشکری کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے دے کر خود بیٹیاں لے لیں، اولاد بھی دیتے ہیں، اور ساتھ میں مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں بیٹے دے کر اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کر لیں، حالانکہ جب تمہیں بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو تمہارا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا ہے. اور اگر وہ خاتون، وہ مخلوق جو زیورات میں بڑی ہوئی ہو اور جھگڑے کے وقت وہ اپنا ویو پوائنٹ بھی شیئر نہ کر سکتی ہو، اپنی بات بھی واضح نہ کر سکتی ہو، اس کو اللہ کی اولاد بناتے ہو. اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بندیاں بنا دیا، اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ حاضر تھے؟ اور انہوں نے کہا، اور پھر اب انہوں نے ایک اور فالس لاجک کا سہارا لیا، کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو ہم کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے. ان کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، مگر وہ محض اندازے سے گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے انہیں پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامنے والے ہیں؟ یا بلکہ انہوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے، اور بے شک ہم انہی کے آثار قدم پر راہ پانے والے ہیں. یہ ان کا ایک سٹائل تھا زندگی گزارنے کا. کیوں اس ہسٹری کو پڑھنے سے آپ اپنے آپ کو سوشلی ڈسکنیکٹڈ فیل نہ کریں، کیونکہ اکثر جب ہم قرآن میں اس قسم کے واقعات کو ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور ان ڈائیلاگس میں کوئی کنیکشن نہیں. وہ مشرکین تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور پھر اس کے بعد الٹے مطالبے کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نفسیات بتائی. ڈائیلاگس اگرچہ کے چینج ہو سکتے ہیں، لیکن جو سائیکالوجی ہے نا ہٹ دھرمی کی، ضد کی، اور پھر رسولوں کی بات کو نہ ماننے کے لیے تعویلیں دینے کی، وہ آج بھی چل رہی ہے ہمارے ہر معاملے میں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح ہم نے تجھ سے پہلے ہر بستی میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا تھا، مگر اس کے وہ لوگ جن کو کہ مال و دولت کی فراوانی تھی، رزق کی فراوانی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطائیں ہوئی تھیں، انہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر ان رسولوں کی تکذیب کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے جس راستے پر چلتے تھے ہم نے بھی اسی کے راستے پر چلنا ہے، ہم نے رسول کی بات نہیں ماننی. اور رسول نے اگرچہ کہ ہدایت دی تھی ان کو، لیکن انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی، تو ہم نے ان تمام بستیوں کو پھر ان کے برے وبال سے پکڑ لیا، ان سے انتقام لیا. تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. تو انجام دیکھنے ہیں، زندگیاں نہیں دیکھنی. پرابلم یہ ہے کہ ہم زندگیوں سے متاثر ہوتے ہیں، انجام تو ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہی نہیں. اس لیے قرآن اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ ہسٹریز کو پڑھیں، خواہ وہ لوکل ہسٹری ہو کہ عام لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہوں، یا وہ ایک ریکارڈڈ فارم میں ہسٹورینز نے ہسٹریز لکھی ہوں. آپ دیکھیں کہ کیا قرآن کا یہ اصول کار فرما ہوتا ہے
کہ ظلم کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے، ان کی زندگی اگرچہ کہ ان کے اپنے طریقے اپنی مرضی کے مطابق گزرتی ہے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، میں ان سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ میں سب سے بری ہوں، مجھے یقین ہے میرا رب مجھے ہدایت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات کو، اس کی اس بات کو پیچھے رہنے والوں میں باقی بات کے طور پر رکھا تاکہ وہ اس سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بل متعتُ، میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو برتنے کا سامان دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، اور وہ رسول جو کھول کر بیان کرنے والا تھا وہ بھی آ گیا، لیکن انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا اور کہنے لگے ہم تو کافر ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور دو بستیوں میں سے جو بڑی بڑی دو بستیاں ہیں یعنی مکہ اور طائف، اس کے کسی بڑے چودھری پر قرآن کیوں نہیں اترا، یہ غریب اور یتیم پر کیوں اترا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیرے رب کی رحمت کو وہ تقسیم کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم نے جو دنیا کی معیشت میں تقسیم کی ہے، کسی کو کم دیا ہے تو کسی کو زیادہ دیا ہے، تاکہ کوئی جو زیادہ مال رکھنے والے ہیں وہ ان کی ملازمت کر لیں کم مال رکھنے والے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ لیکن ان سب سے بہتر تیرے رب کی رحمت ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت یہ مال و دولت کا ملنا اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، اگر تو اللہ تعالیٰ کو انسان کے اندر مال کی اس قدر محبت کا پتہ نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مال کو اس قدر انسان محبوب نہ رکھتا کہ مال کو دیکھ کر اس کے ایمان ڈول جاتے، تو ایسا ہوتا کہ جو کافر ہیں ان کے گھروں کی چھتیں بھی، ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی، ان کے گھر بھی سونے کے ہوتے، اور ان کی چھتیں چاندی کی ہوتی، اور سیڑھیوں پہ سونا لگا ہوتا، اور اس سے پھر وہ آسمانوں پہ چڑھ جاتے، ان کے گھروں اور ان کے دروازوں اور تختوں پر وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دے بھی دیتا۔ تو یہ زخرف تھا، جو سورت کا نام ہے۔ زخرف کس کو کہتے ہیں؟ ملمہ کی ہوئی چیز، یعنی جس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور وہ دکھائی کچھ اور جاتی ہے، یا دکھائی کچھ اور، انسان کو دکھائی کچھ اور دیتی ہے۔ all that glitters is not gold، right؟ ہر وہ چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی دنیا کی ظاہری چمک دمک، یہ جاہ و جلال، یہ مال، یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے، یہ صرف دنیا کی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک بہتر ہے متقین کے لیے۔ تو دنیا میں سب بھی مل جائے تو تھوڑا ہے، کیونکہ وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور آخرت کا تھوڑا بھی مل جائے تو بہت ہے۔ کیوں بہت ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمیں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر ہمیں یہ بات سمجھائی کہ عقل کی کسوٹی پر یہ چیزیں پوری نہیں اترتیں جو زندگی میں آپ کو مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، کسی کو بڑا گھر مل گیا، کسی کو بڑی نوکری مل گئی، کسی کی اولاد بہت زیادہ ہے، کسی کی اولاد بڑی کامیاب ہے دنیا کے اعتبار سے، کسی کو بڑے بڑے بینک بیلنس کاریں اور کوٹھیاں دی گئیں، کوئی مختلف ملکوں میں ٹریول کرتا ہے، تو اتنا تو نہیں نہ اس کو مل گیا کہ اس کے گھر کی چھت ہی سونے کی بن جائے، اس کی سیڑھیاں ہی سونے کی ہو جائیں، وہ آسمان پر یعنی اس قدر اس کو نواز بھی دیا جائے، تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا ویلیو رکھتی ہوتی تو اللہ کافر کو دنیا سے پانی پینے کے لیے گھونٹ بھی نہ دیتا۔ دنیا غیر اہم ہے، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں۔ تو تقوی ورسز دنیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس کا پلڑا جھکایا ہے اور کس کا اونچا کیا ہے؟ جس کے پاس تقوی ہے اس کے پاس بڑی دولت ہے، اس کے پاس یہ کاروں کوٹھیوں والوں سے بڑی دولت ہے۔ تو پھر اب آج آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس چیز کو کس چیز پر آپ نے اپنی پوری زندگی فوقیت دینی ہے۔ آگے چلیں، سورہ زخرف آیت نمبر 36، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور
قرین دوبارہ ذکر آ گیا. قرین ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے تھے. قرین آپ کو یاد رہ جانا چاہیے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے ساتھ ایک شیطان ہے جو ہمارا قرین ہے، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اندھا بن جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے. تو جو اس کا قرین اس کا شیطان ہے، اب وہ پاورفل ہو گیا، اس کو اسٹرانگ ہو گیا، وہ اب آپ کے اوپر حکمرانی کرے گا. اب وہ آپ اس کے غلام بنیں گے، پھر جو وہ کہے گا آپ کریں گے، آپ یس باس کریں گے. وہ پاورفل کیسے ہوگا؟ وہ کیسے پاورفل ہوتا ہے؟ جی، اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کی وجہ سے. تو آنسر مل گیا. ہمارے بچے سرکش کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں؟ ہمارے بزرگ کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ہمارے جوان کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے؟ کر ہی نہیں سکتے، مشکل ہی بہت ہے. نماز قرآن کی طرف آنے کے لیے آمادہ ہی کوئی نہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر سرکشی اتنی ہے، کیوں ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہے، زندگیوں سے اللہ کا ذکر نکل گیا. آپ کو یاد ہوگا ہم جب اسکول میں تھے تب بھی ایسے جیسے آج جمعہ ہے یا اس طرح، تو ہمارے ٹیچرز اہتمام کیا کرتے تھے، کوئی قرآن خوانی کروا دیتے تھے، کبھی کوئی آیت کریمہ پڑھا لیتے تھے، اور یہ ذکر ہماری زندگیوں کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. ہمارے گھروں کا میں صبح کا آغاز سورۃ یاسین سے ہی ہوتا تھا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی حیرت کی. کہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہ بندہ صبح نہیں اٹھتا، نماز قرآن سے اپنے دن کا آغاز نہیں کرتا. تو اگر آج آپ سروے کرتے ہیں تو گھروں کے گھر بے نمازی ہیں. گھروں کے گھروں میں صبح کی اذان سے سورج نکلنے تک سب لوگ سوئے ہوتے ہیں، کوئی اٹھتا ہی نہیں. تو کیسے اس گھر میں اللہ کی رحمت آئے، کیسے برکت آئے؟ اللہ کا ذکر ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے. تو جب نکل گیا ہے تو بے برکتیاں اس کو ریپلیس کر گئی ہیں. ہمارے قرین مضبوط ہو گئے ہیں، اب وہ ہمارے آقا ہے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے غلاموں کی طرح سر جھکا کر چل رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو قرین شیطان ہے، نقیض ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان جو اس کا قرین بن جاتا ہے. پھر فرشتوں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں، شیطان اس سے چمٹ جاتے ہیں، جو ہر برائی میں مبتلا کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اور جو کوئی یہ کرے گا، مال، اپنے کاروبار، اپنی جابز، اپنی دکانیں، یہ مردوں کے لیے بڑا فتنہ ہے. دکان میں مصروف ہے، نماز کا وقت گزر گیا، کیا کریں جی، کہا کہ بڑی تھی اس وقت نہیں پڑھنے جایا گیا نماز. بیویاں ہیں، ان کی ازواج ہیں، گھروں میں کچن میں سارا دن ٹائم سپینڈ کرتے، کیا ہے، اولاد کے لیے کھانا پکا رہے ہیں. نہ غافل کر دیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے. اور جو کوئی ایسا کرے تو وہی تو لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے ذکر سے غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلٍ، وہ راستے سے روکتے ہیں. وہ جو شیطان ہے، اب ایک تو یہ ہو گیا کہ ان کے لیے وہ درست راستے پر بیٹھ گئے اور ان کو وہاں سے واپس پلٹا دیا. اب دوسرا حملہ کہاں پہ ہوا؟ ان کی نفسیات پہ. ایک تو حملہ ہوا نا کہ اللہ کے ذکر کو روک دیا، لیکن صرف یہی کافی نہیں ہوا، ایک حملہ اس کی سوچ پہ ہوا. وہ سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ان کو یہ گمان ہوتا ہے اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں. کبھی کسی سے پوچھیں تو صحیح ذرا، جو اپنے کاروبار میں ایکسل کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں غلط کر رہا ہوں. وہ تو دوسروں کو منع کرے گا جو مولوی بنے ہوئے ہیں کہ تم کس راستے پر چل پڑے. تو یہ سوچ کا جو الٹ پھیر ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے ذکر کو زندگیوں سے نکال چکے. تو اللہ کا ذکر، خواہ آپ جاگے ہوں، آپ سوئے ہوں، آپ چل رہے ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ سفر میں ہوں، آپ حضر میں ہوں، آپ زمین پہ ہوں، آپ آسمان کی بلندیوں پہ سفر کر رہے ہوں، آپ پانیوں پہ تیر رہے ہوں، اللہ کا ذکر. تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں ہر موقع کی کیوں ہمیں سکھائی گئیں
کہ ہم ہر لمحے اللہ سے جڑے رہیں. ہمیں سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، واش روم کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، واپس آنے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھا کر اس کے بعد، یہ ساری دعائیں ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں. ہم ہر لمحے اللہ سے تعلق جوڑے رکھیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو شیطان ہماری زندگیوں میں آ جائے گا. تو آپ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں نا، اپنی اولاد کے حوالے سے بھی پریشان ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے سرکشیں سنتے نہیں، ہماری بات نہیں مانتے. تو ایک قرآن کے اس فارمولے پر عمل کرنا شروع کریں. کیا؟ خود بھی اللہ کا ذکر کریں، اپنی اولاد کو بھی کروائیں. اگر تو آپ یہ کریں گے اور مستقل بنیادوں پر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سرکشیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کا ذکر بہت پاورفل چیز ہے. والا ذکر اللہ اکبر. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آتا ہے، قال یا لیت بینی بینک بعد المشرقین، اور وہ جب ہمارے پاس آئے گا تو اس وقت اپنے قرین کو سے لڑے گا. اس کو پتہ چل چکا ہوگا کہ میری ساتھ دشمنی کرنے والا یہ قرین میں نے تو خود اپنے اوپر مسلط کیا تھا. میرے پاس تو فارمولا تھا کسی بھی مشکل سے نکلنے کا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا، لیکن نہیں ہوا. تو اب وہ اس قرین سے لڑے گا اور کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان دوری ہوتی. آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کوئی نفع نہیں. تو کس کو بتائیں؟ یہ انسانیت میں لوٹ کی لوٹ اس شیطان کے چنگل میں ہے. وہ اس کو غوا کر کے لے گیا ہے. تو کون چھڑائے گا ان کو؟ کون اس تکلیف میں روتی ہوئی انسانیت کو اس شیطان کے چنگل سے چھڑائے گا جس کے پاس اس کتاب کا علم ہے؟ تو پیارے لسنرز، آپ پر امانت ہے. آپ پر اس کتاب کا علم ایک امانت ہے، اور اللہ کی مخلوق کو شیطان کے چنگل سے نکالیے. اس کتاب کو پڑھ کر ان کو سمجھائیے کہ ان مسئلوں کا حل کہیں اور نہیں، اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، کیا آپ کسی بہرے کو سنوائیں گے؟ بہرا کون؟ جس کے کان اللہ کا ذکر سننے سے عاجز آ گئے اور اس کے کانوں میں اللہ کا ذکر نہیں آتا. یا تو راہ دکھائے گا اندھوں کو، اور جو کھلی گمراہی میں ہوں گے کیا ان کو آپ راستہ دکھائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ صبر کیجئے اور مضبوطی سے پکڑ لیجئے وہ علم جو آپ پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، اور یاد رکھیے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. آپ کو اور سوال کر اس بستی ان سے، کتنی ہی ہم نے آپ سے پہلے بستیوں کی طرف رسول بھیجے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت پہ اپنے آپ کی مداومت اختیار کی. مثال کے طور پر موسیٰ اور ہارون، ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. تو قوم اس سے ہنسنے لگی، مذاق کیا ان کا. اور پھر اس کے بعد جب ان کو عذاب آئے تو عذابوں کو بھی انہوں نے مذاق کیا، اور انہوں نے رسول کا نام لینا چھوڑ دیا اور اس کو کہتے تھے جادوگر، یا ایھا الساحر، #، جادوگر، ٹرولنگ شروع کر دی. ان کی بات نہیں سنتے تھے، ان کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے. اور پھر جب ان پر عذاب آتا تھا تو کہتے تھے جادوگر، پھر کر دیا نا جادو ہم پہ، چل اپنے اللہ سے اب دعا کر کے ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، اس دفعہ ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے. جب حضرت موسیٰ کی دعا سے وہ عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر اپنی بدعہدی کرنے لگتے. ونادا، اور بلایا فرعون نے اپنی قوم سے، کہنے لگا دیکھو جی دیکھو، یہ رسول جس کے پیچھے تم چل رہے ہو یہ تو بیچارہ بول بھی صحیح نہیں سکتا، ذاتیات پہ حملے ہوتے ہیں. یہ قرآن ایک بڑی سیاست دانوں کی نا فرعون کے کریکٹر کے ذریعے نفسیات پیش کرتا ہے. وہ شاطر بندہ تھا، معاملے کو سنبھال لیتا تھا، اور ہر معاملے پہ وہ سیاست کرنی جانتا تھا، اور بڑا وہ انٹیلیجنٹ لیڈر تھا. جب فرعون نے اپنی قوم سے بلا کر کہا دیکھو میرے اور فرعون، مجھے دیکھو اور موسیٰ کو دیکھو، میرے پاس بادشاہت ہے، میرے پاس محلات ہیں، اور یہ دیکھو کہ نہریں بھی میرے محلوں کے نیچے سے گزرتی ہیں، اور میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل انسان جو صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتا؟ اچھا اتنا ہی اللہ والا تھا تو اس کے اوپر آسمان سے خزانے کیوں نہ اترے، سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے، اس کے سے ہمراہ فرشتے کیوں نہ آئے؟ تو انہوں نے اپنی ان تمام لوگوں نے اور فرعون نے حضرت موسیٰ کو
پروو کر دیا کہ یہ میرے سے کمتر ہے، ہلکا ہے، اور قوم نے بھی ان کو، یہ ذہنی طور پر پستی کی علامت ہوتی ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ اس کی دولت کے ٹیگ لگا کر اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کو اپنی قوم کے سامنے ہلکا اور بے وزن ثابت کر دیا، اور لوگوں نے فرعون کی بات مانی، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کوزے میں سمیٹ دیا۔ اب اس کو ڈی کوڈ کریں اور پھیلائیں اور دیکھیں کہ کیسے رسول کو اس قوم میں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ تو نیکی کے راستے پر چلنے والوں کو اگرچہ کہ ہار پھول کوئی نہ پہنائے، کوئی اپریسیشن نہیں، کوئی 5 سٹار نہیں، کوئی اچھی ریٹنگ نہیں، کوئی ریکمنڈیشن نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ دیوانے ہیں، اور پھر ان کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں، ان کے خلاف منفی پروپوگنڈاز ہوتے ہیں، لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی ذاتیات پہ حملے ہوتے ہیں، ان کی فیملی پہ، ان کی گفتگو پہ، تو لیکن اس کے باوجود انجام ان نیک بندوں کا ہی اچھا ہوا کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، ہم نے ان کو پیچھے آنے والوں کے لیے مثال بنا کر پیش کر دیا۔ تو یاد رہے گی یہ بات کہ رسولوں کی بات کو فالو کرنے والے اگرچہ چند لوگ ہی کیوں نہ ہوں، وہی کامیاب ہوا کرتے ہیں، اس لیے اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ فاختلف الاحزاب من بینہم، ان کے درمیان کئی جماعتوں نے اختلاف کیا، تو ظالموں کو ایک درد دینے والے عذاب کی طرف سے ہلاکت ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے ایک بڑے دن کی عذاب کی ہلاکت ہے۔ یاد رکھیے وہ قیامت کا منتظر ہیں، اور جب اچانک قیامت آئے گی تو ان کو تو ایک دفعہ ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سب دلی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے اخلا، خلیل کا جو خلیل اللہ کا لفظ ہے نا، حضرت ابراہیم خلیل کہتے ہیں کوئی چیز ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائے، محبت ایک دوسرے کے دل کے اندر گھس جائے، یہ اتنی گہری محبت والے لوگ بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے دنیا کی دوستیاں دنیا میں ختم، دنیا کی طاقتیں اور دولتیں دنیا میں ختم، ساتھ کیا جائے گا تقوی۔ اور اللہ نے فرمایا جو متقی دوست ہوں گے وہ قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر سب نے ایکا کیا ہوا تھا نا، اور سب مل کر پکی والی دوستی کی ہوئی تھی ایک دوسرے پر، تو اللہ نے فرمایا آج دوست ہیں قیامت کا دشمن ہوں گے، اور جو نیک بندے ہوں گے ان کی دوستیاں برقرار رہیں گی۔ اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تم غمناک ہوگے۔ اور اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے تھے اور عاجز بندے تھے، رسپونڈ کرتے تھے، اللہ کی کال کو سمجھتے تھے، اللہ کی کال کا جواب دیتے تھے، وہ ہٹ درم نہیں تھے، وہ ضدی نہیں تھے، وہ اپنی بات پر شدت سے جم کر اڑ جانے والے نہیں تھے، وہ مسلم تھے، ایمان لانے والے تھے، ان کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تم اس میں حبر بناؤ سنگار کیے جاؤ گے۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک، تمہارے جوڑے تمہاری بیویاں جنت میں۔ اور پھر یاد کریں نا شوہر سے بیوی نے ملنا ہوتا ہے تو کیسے وہ ریڈی ہوتی ہے، کیسے وہ اپنی شادی کے وقت ایک ایک اپنے جسم کے عضو کو سنوارتی ہے اپنے خامد سے کے لیے۔ تو ایسی جنت میں ہی روزانہ دلہنیں بنیں گی بیویاں اپنے خامدوں کے لیے، اور بیوٹیشنز ہوں گے جنت والے، اور ان کے خامد دلہا بنیں گے اپنی بیویوں کے لیے۔ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم و ازواجکم، تم اور تمہارے جوڑے، تحبرون، تمہارے سنگھار کیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیفیت ہے ان کے اوپر، پھر ان کے گرد سونے کے تھال اور پیالے لے کر پھرا جائے گا، اور اس میں وہ چیز ہوگی جس کے ان کے دل خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی۔ لو جی دریا ہی کوزے میں سے مٹ گئے، اب کوئی ضرورت ہی نہیں کہ تمہیں یہ گھر ملے گا، تمہیں یہ کوٹھی ملے گی، تمہیں یہ کھانا ملے گا، جو دل میں آتا ہے۔ دنیا میں
اکثر لوگ اس لذت سے محروم ہیں، ان کو بڑا کچھ مل جاتا ہے لیکن دل من چاہا نہیں ملتا، جو چاہتے ہیں ان کو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کہیں کہیں کسی موقع پر وہ بے اختیار ہو جاتے ہیں، وہاں پر اس قسم کی کوئی بندش نہیں، اپنی ہر چیز اپنی مرضی سے مینج کریں، وہ جس مرضی جو آپ کے وہاں پہ امپاسبل تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم و ازواجکم تحبرون، اور پھر اس میں تمہاری آنکھیں لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوگے، یہ جنت ہے اور اس میں تم وارث بنا دیے گئے، اس میں بہت سے پھل ہیں اور وہ اس میں سے تم کھاتے ہو، اور مجرمین عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے ہوں گے، اور وہ اس میں مبلسون مایوس ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی نفسیاتی ٹارچر ہے۔ جنت میں جو جنتی خوشیاں ہیں ان کے اوپر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سینس آف اچیومنٹ، وہ جو کامیاب ہو جانے کی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے کہ جو آپ چاہتے تھے آپ کو مل گیا، یو فیل کمپلشمنٹ کہ میں نے حاصل کر لیا، یس آئی ڈیڈ اٹ، یہ بڑی یہ خوشی کی کیفیت جنت میں ملے گی۔ اور دوزخ میں عذاب تو جو ہوں گے ان کے اوپر ایک کیفیت ہوگی نا امیدی کی، مایوسی کی، ٹوٹل ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ ڈس الوژنمنٹ۔ اللہ نے فرمایا وہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ تو خود ظلم کرتے تھے، اور نا امیدی کی انتہا دیکھیے، امید کر کر کے کہ ہم مر جائیں گے تو اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے۔ ان کی ٹوٹل ڈس اپوائنٹمنٹ کا عالم دیکھیں۔ وہ مالک جو جہنم کا کیئر ٹیکر ہے ان سے کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہو ہمارا کام ہی تمام کر دے، یوں تو نہ مارے، تھوڑا تھوڑا اذیت دے دے کر، ایک ہی دفعہ کیوں نہیں مار دیتا ہمیں، ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ کہیں گے نہیں نہیں، اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ آگ کے پاس دیکھنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معراج کی رات تشریف لے گئے نا تو ایک سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ ایک طویل حدیث میں ہے کہ خواب میں جبریل اور میکائیل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کروانے کے بعد ان کی حقیقت بیان کی۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہم آگے بڑھے تو ایک آدمی کے پاس پہنچے جو کہ اس قدر بدصورت تھا، بھیانک تھا اس کا چہرہ کہ اس جیسا دیکھنے میں بدصورت کوئی اور چیز میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ جتنی بدصورت چیز آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ کریں، اتنا جتنا دیکھنے میں اس سے زیادہ کوئی بدصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے پاس آگ ہے اور اسے بھڑکا رہا ہے اور اس کے ارد گرد دوڑ رہا ہے۔ نبی نے فرمایا میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ حدیث کے آخر میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو بدصورت آدمی جو تم نے دیکھا جو اسے بھڑکا کر اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا وہ جہنم کا مالک خازن ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ عذاب کم کر دے، عذاب کم کر دے، جب نہیں سنیں گے تو پھر نا امیدی میں خازن کے پاس جائیں گے، خازن جہنم کے مالک کو آواز دیں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں موت دے دے، وہ کہے گا تم یہاں پہ ہی رہنے والے ہو۔ وہ اس عذاب سے کسی طرح نجات نہ پا سکیں گے۔ اور قرآن میں سورۃ فاتر میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ اس میں ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی عذاب ہلکا کیا جائے گا، اور ہم ہر نچکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں رہ کر جہنم سے پناہ مانگ لیں، آپ کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو اس دوزخ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، اس لیے حق کو تو کون پسند کرتا ہے؟ آپ کو تو میٹھے میٹھے جھوٹ اچھے لگتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں اچھی لگتی ہیں اپنے بارے میں بھی، ہم حق سچ کڑوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی
تو میں سب سے پہلے اس کے لیے عبادت گزار ہوتا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب۔ ان کو چھوڑ دے، وہ اپنی فضول بحث میں پڑے رہیں اور کھیلتے رہیں، اور یہاں تک کہ اس دن کو جا ملے، یعنی موت یا قیامت جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ آسمان اور زمین کا معبود ہے، کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا، بابرکت، آسمان اور زمین کا بادشاہ اور ان دونوں کے درمیان، اور قیامت کا حقیقی علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے یہ جس دن قیامت کا دن ہوگا نا، تو جو بگ میٹنگ ڈے تو ہے ہی ہے، ایک بہت بڑا اس دن عدالت بھی لگے گی۔ اس دن فرشتوں کی اور نبیوں کی سفارشیں ہوں گی، عدالت گواہیاں ہوں گی۔ اس دن کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور اگر تم ان سے پوچھے کس نے ان کو پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ جب یہ پتہ ہے کہ اللہ خالق ہے تو کیوں اللہ تعالیٰ کو اس کا جائز حق نہیں دیتے؟ تو اس لیے اے نبی فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، تم ان سے درگزر کرو اور کہو تو بھائی سلام ہے، تمہیں سلام ہے، اپنا راستہ نہ پو، ان سے بحث مت کرو، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ قطع تعلقی کر کے ان سے تعلقات منقطع کر کے آ جاؤ، کیونکہ یہ لوگ ہیں، ان کو اللہ ہی کافی ہے نپٹنے کے لیے۔ آگے چلیں، سورۃ دخان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو لیلۃ المبارکہ میں پیدا کیا۔ انا کنا منذرین، ہم اس میں ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر محکم کام کا فیصلہ اس دن کیا جاتا ہے، اور وہ ہمارے پاس سے حکم ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، ہم مرسلین، ہم بھیجنے والے ہیں۔ ان رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ اب یہ کون سی رات ہے جس میں لیلۃ مبارکہ جس کو کہا گیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر ہے، جو انشاءاللہ ہمیں رمضان میں میسر ہوتی ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک محکم کام کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اس سے ایک ایسی رات آتی ہے پورے سال میں جس میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال سے متعلق انسان اور اقوام کی قسمتوں کے تمام فیصلے، زندگی، موت، بیماری، رزق، عروج، زوال، ہدایت، گمراہی وغیرہ وغیرہ، ان تمام لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ درج کر دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مستدرک حاکم کی تفسیر سورۃ الدخان میں کہ تم آدمی کو بازاروں میں چلتا پھرتا ہوا دیکھتے ہو، حالانکہ اس کا نام مردوں میں درج ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر آیت نازل کی گئی کہ اس میں ایک مبارک رات ہے جس میں ہر ایک چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس میں تمام اعمال کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور اس میں تمام لوگوں کے رزق اور زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب السماوات والارض ہے، اللہ تعالیٰ، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، جو لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ اللہ آسمان اور زمین کا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، بلکہ یہ ایک شک میں ہے۔ تو منتظر رہو جس دن آسمان پہ ایک دھواں ظاہر ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان ایک دھواں ظاہر ہوگا جو ان لوگوں کو ڈھانپ لے گا جو اللہ کی بات نہیں مانتے، یہ نہایت تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ یعنی یہ خیالی دھواں نہیں ہوگا، یہ ایک واضح اور حقیقی دھواں ہوگا۔ تو قیامت کے دن تو یہ کیسا دھواں ہوگا؟
یہ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی قحط سالی ہو گئی تھی، تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے حق میں بد دعا کر دی تو قحط سالی ان پر طاری ہو گئی، تو اس وقت پھر قحط اور بھوک نے ان کو آ لیا، یہاں تک کہ وہ ہڈیاں بھی کھا گئے۔ آدمی آسمان کی طرف دیکھنے لگتا تو بھوک کی وجہ سے اسے اپنے اور آسمان کے درمیان دھواں سا نظر آتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ تو پھر یہ لوگ ایک وفد لے کر رسول کے پاس پہنچے، آپ سے فرمایا یا رسول اللہ مضر قبیلے کے لیے بارش کی دعا کریں کیونکہ وہ تو ہلاک ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا مضر کے لیے وہ تو بڑا جرت والا ہے، یعنی وہ تو اپنے آپ کو کفر اور شرک میں مضر قبیلہ بڑی جرت کرتا تھا۔ تو پھر خیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بارش کی دعا کی تو ان پر یہ بارش نازل ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر خوشحالی مل جائے تو تم یہی کام دوبارہ کرنے والے ہو۔ انہوں نے آ کر رسول سے کہا ربنا اکشف عنا العذاب، ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنہم لہم الذکریٰ، جب رسول ان کے پاس نصیحت لے کر آئے انہوں نے اسے اعراض کیا، کہا یہ دیوانہ ہے، یہ پڑھایا ہوا ہے، یہ جادوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تم سے عذاب دور کر دیں تمہاری حرکتیں پھر وہی ہوں۔ تو جو کفر پر دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بات سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے تو ہم انتقام لینے والے ہیں، تو ہم نے ان سے پہلے بھی کئی قوموں کو پکڑا جیسا کہ قوم فرعون۔ ان کے پاس رسول آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے اللہ کے بندوں کو آزاد کر دو، میرے حوالے کر دو، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام تم پر لایا ہوں، اور یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور بے شک میں تمہارے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ پتہ چلا رسول کا سٹیٹس اللہ کا سٹیٹس ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لاتا ہے۔ سمپل سی اگزامپل دوں، ایک عدالت سے ایک رکن آئے عدالتی پیغام لے کر، تو آپ اس بندے کو تکذیب کریں تو آپ پر توہین عدالت کا کیس لگ جاتا ہے کہ بھائی اس نے عدالت کی توہین کی ہے، حالانکہ عدالت خود نہیں آئی تھی، عدالت نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا تھا۔ اگر دنیا میں اس عدالت کے نمائندے کی اتنی عزت ہے تو پھر اللہ کے پیغمبر کی عزت بھی ایسے ہی ہونی چاہیے۔ تو جو اس پیغمبر کو جھٹلاتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ وہ اس وقت اس نے اپنے رب سے دعا کی انہا اولئک قوم مجرمون، اللہ یہ مجرم بندے ہیں، اب ہم ان کا کیا کریں، ہمیں بتائیں۔ اللہ نے کہا اپنے پیرووں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، تمہاری پیروی کی جائے گی۔ یہ بات اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس لیے بتائی تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو سنبھالنا تھا۔ اب آپ کیفیت دیکھیں، وہ قوم، وہ جو فرعون ہے وہ ظلم کی اس قدر انتہا پہ کھڑا ہے کہ اس کو کوئی لحاظ نہیں کہ کوئی بچہ اس کے سامنے آئے، کوئی عورت آئے، وہ لوگوں کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، وہ عورتوں کو کڑاہیوں میں بڑی بڑی کڑاہیوں میں تیل ڈلوا کر اس میں زندہ تل رہا ہے ان کو، اس کے اندر اس کو ظلم اور اذیت دینے کے بڑے بڑے طریقے آتے ہیں۔ اب اس قوم کو اگر وہ بادشاہ پکڑ لیتا ہے تو ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ تو موت سے پہلے ہی مر جائیں گے۔ اس لیے حضرت موسیٰ کو کہا گیا موسیٰ تمہاری پیروی کی جائے گی۔ پھر یہ بات کہہ کر حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم کو یہاں سے نکال کے راتوں رات لے جا، اور انہوں نے کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑے اور کھیتیاں اور عمدہ مقام چھوڑے اور وہ نعمتیں چھوڑی جس میں وہ مزے اڑایا کرتے تھے، اور پھر وہ غرق کر دیے گئے۔ تو ہم نے اس جگہ کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، اور ان کی موت پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، ان کے مرنے پر زمین و آسمان نے کلمہ شکر پڑھا اور شکر کا سانس لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک رسوا کن عذاب سے نجات دے دی فرعون سے، کہ بے شک وہ بلند درجے والوں میں اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو جہان پر فوقیت دی علم کی بنیاد پر۔ تو اللہ کے نزدیک علم کا مقام، اہل علم کا مقام اہل دولت سے کہیں زیادہ اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو نشانیاں دیں اور اس میں واضح آزمائش تھی، اور پھر اور پھر اس کے بعد وہ موت کو جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں اپنے پرانے باپ دادا کو لے آؤ۔
اگر تو مرنا برحق، مرنے کے بعد جینا برحق ہے تو پھر ہمارے باپ دادا کو ہمارے سامنے جگا کر دکھاؤ نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو تم قیامت کو جھٹلاتے ہو تو ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان چیزوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہمیں کھیل اور تماشا چاہیے تھا، ہم نے ان کو حق سے پیدا کیا ہے، اور فیصلے کا دن، یوم الفصل، فیصلے کا دن، ان سب کے درمیان ایک وقت معین ہے، the big day and the big appointment day۔ یہ اپوائنٹمنٹ کا وقت بھی لکھا ہوا ہے، دن بھی لکھا ہوا ہے۔ اس دن سب انسانوں نے اللہ سے ملنا ہے، اپنے اپنے عملوں کا جائزہ لینا ہے، اپنے اپنے نامہ اعمال کو دیکھنا ہے۔ اس عدالت میں پیشی ہوگی، حاضری لگے گی، جس دن کوئی دوست کسی دوست سے کوئی کفایت نہیں کر سکے گا۔ کوئی کسی کے ساتھ، جب دیکھیں نا دنیا میں ہمیں کسی کے سامنے جاتے وقت اگر شرم آ رہی ہو تو ہم سپورٹ کے لیے اپنے کسی ساتھی کو ساتھ لے جاتے ہیں، اس دن اکیلے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا، کوئی ساتھی، کسی ساتھی کو کوئی کافی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا رحم اگر شامل حال نہ ہو تو کوئی انسان اس دن بچ نہیں سکتا۔ پھر دوزخیوں کا کھانا، زقوم کا درخت، وہ دوزخیوں کا کھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ زقوم کیا ہوتا ہے؟ ایک کانٹے دار جھاڑی والا درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتے ہوئے پوری دوزخ میں اس کی شاخیں پھیل رکھی ہیں، اور پھر اس کے جو پتے ہیں وہ بڑے بڑے سے شیطانوں کے سروں جیسے ہیں، وہ دیکھنے میں ہی بڑے بھیانک ہیں، اور اس کو توڑ کر وہ کھائیں گے تو جب کھائیں گے تو پھر وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا ہوگا، جیسے کبھی گرم تیل کے اندر کوئی، آپ نے ابھی رمضان میں ہم بناتے ہیں تو کھول رہا ہوتا ہے تیل، تو اس طرح ان کے پیٹوں میں وہ کھولے کا، گرم پانی کے کھولنے کی طرح ایسے ان کے پیٹ میں جا کر آگ لگا دے گا، وہ اتنا گرم، کیونکہ وہ جہنم کی تہہ میں سے جو نکلے گا تو اس کے اندر جو وہ گرمی، آپ کبھی کوئی زیادہ گرم چیز کھا لیں تو ہو جاتا ہے نا، ہمیں جو اس کی تمام نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، ہمارا منہ پک جاتا ہے، ہمیں گرمی سے میں بے چینی سی لاحق ہو جاتی ہے، ہمیں وہ ساری کیفیات بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ عذاب چل رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کھولتا ہوا پانی لایا، اور پھر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر دھکیل کر لے کر آیا جائے گا، پھر اس کے سروں پر گرم پانی کو پھینک دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اس کو ٹارچر کیا جائے گا، ٹونٹ مارا جائے گا، چکھ تو بڑا طاقتوں والا تھا۔ ایک تو یہ اگر ہمیں خالی کوئی باتیں سنائے تو ہمیں اس پہ اتنا دکھ لگتا ہے، مارے پڑ رہی ہیں، گندے کھانے کھلائے جا رہے ہیں، گھسیٹا جا رہا ہے، اور اوپر سے نفسیاتی ٹارچر چل رہے ہیں، ان کو وہاں پہ تان و تشنی ہے، چکھ بڑا تو عزت والا بنا کرتا تھا، چکھ اب تو یہ تھا نا وہ جس کے بارے میں تمہیں شک تھا کہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے، دیکھو آنکھیں کھول کے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور متقین امن والے جگہ میں ہوں گے، اور وہ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، اور وہ اس میں باریک اور گاڑے ریشم کے لباس پہنیں گے، اور ہم ان کی شادیاں کر دیں گے حور عین سے، بڑی بڑی سفید آنکھوں والی حوروں سے نکاح کر دیں گے، اور پھر اس میں ہر طرح کا پھل بے خوف ہو کر منگوا کر کھا رہے ہوں گے، کوئی فکر نہیں یہ کہاں سے آئے گا، کوئی فکر نہیں قیمت کہاں سے ادا کریں گے، کوئی فکر نہیں کہ ختم ہو جائے گا، کوئی فکر نہیں کہ بد ہضمی ہو جائے گی، کوئی فکر نہیں کہ قبض ہو جائے گی، قرض جو چاہیں بے فکر ہو کر جنت میں کھائیں۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک۔ اور وہ اس میں موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھیں گے مگر وہ جو دنیا میں پہلی موت تھی، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، وہ سر اٹھائیں گے اور دیکھیں گے، وہ کہے گا اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، پھر وہ سب اسے دیکھ چکے ہوں گے، پھر وہ آواز دے گا اے آگ والو، وہ سر اٹھائیں گے اور دیکھیں گے، وہ کہیں گے، وہ جو آدمی وہ فرشتہ لائے گا نا اس چتکبرے مینڈھے کو کہے گا اس کو پہچانتے ہو؟ کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب اس کو دنیا میں دیکھ چکے ہوں گے۔
تو پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر کہے گا اے جنت والو اب ہمیشگی ہے کوئی موت نہیں، اے آگ والو اب ہمیشگی ہے کوئی موت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے آیت پڑھی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اس دن دوزخیوں کی حسرتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، پچھتاووں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اب ان کو پتہ چل گیا اب نکلنے کی کوئی سبیل نہیں، اب نا امیدیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اب پچھتاووں کا دن ہے جب بڑا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ تو کیا اور آخری اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیوں کو اس میں کوئی موت نہیں۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربک، کہ تیرے رب کا فضل ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اس لیے کہتی ہوں صبح اور شام ایک ایک تسبیح آپ نے اس رمضان میں نہیں چھوڑنی۔ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ جنت کا سوال کرنے والی تسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے۔ تو فرتقب، بس منتظر رہیے، یہ دن بس آیا کھڑا آپ کے پیچھے ہے، بالکل پیچھے ہے، بالکل اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں یہ بات کہ اللہ نے یہ باتیں ہمارے لیے قرآن پاک میں ہی بیان کی تاکہ ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیں۔ سورۃ الجاثیہ آخری سورہ مبارکہ ہے 25ویں پارے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اترنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب۔ نزل اور تنزیل میں فرق، جیسے علم اور تعلیم میں فرق، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے نازل کیا، انسان کے چھوٹے پن کا لحاظ کرتے ہوئے تھوڑی تھوڑی باتیں یاد کروائی اللہ تعالیٰ نے، تھوڑے تھوڑے احکامات کر کے نازل کیے تاکہ انسان کے لیے وہ قابل عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت سے قرآن کا نزول کیا ہے۔ اور پھر ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، زمین و آسمان میں، زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اور تمہارے پیدا کرنے میں بھی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کی، خشکی اور سمندر میں جاندار مخلوقات جن کا شمار ہی ممکن نہیں۔ غور کریں تو بے شمار ایسے نشانیاں ملیں گی کہ کسی کی شکل کیسے ہے، کوئی پاؤں پہ چلتا ہے، کس کی آکٹوپس کو دیکھیں اس کی کتنی ٹانگیں ہیں، سٹار فش کو دیکھیں، پھر اس کے بعد بڑے بڑے عظیم الجثہ سمندری مخلوقات کو دیکھیں جن کی خوراک کئی ٹن مچھلیاں ہیں۔ ہر کوئی ان کی خوراک کا انتظام، ان کی زندگی موت کا انتظام، اس میں کوئی شک و شبہ باقی ہی نہیں رہے گا کہ جس نے اس کو بنایا ہے وہ کس قدر طاقتوں والا ہے، کس قدر بلند و بالا ہے۔ پھر وہ تو چھوڑ دو، چلو سمندر میں جانا مشکل ہے، آبی مخلوقات کو دیکھنا مشکل ہے، درندوں چرندوں پرندوں کی اور حشرات الارض کی اقسام کو دیکھنا مشکل ہے، تو آسمان تو دیکھتے ہو نا روز، دیکھو کہ کون آسمان میں دن اور رات کو لاتا ہے، کون آسمان سے بارش اور پانی برساتا ہے، کون زمین سے سبزہ اگاتا ہے، کون ہوائیں پھیر پھیر کر لاتا ہے، کبھی گرم اور کبھی سرد، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہ اللہ کی وجود کی دلالت کرتی ہوئی ایسے نشانیاں ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ان کو حق، آپ کے اوپر حق کے ساتھ ان کو پڑھتے ہیں۔ تو پھر آنکھیں بند کر لیں اور کہا کہ سورج نہیں نکلا، تو قصور تو آپ کی آنکھوں کا تھا، سورج تو وہاں پہ موجود تھا۔ آنکھیں بند کر لیں اور دیکھا چاند کدھر ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، تو بھائی آنکھیں تو کھولو، کیوں قرآن کہتے ہیں اندھے ہو تم نے اتنی نشانیاں جا بجا بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر تم تعصب کی اینک کو اتار کر سائڈ پہ رکھو تو تمہیں اللہ دکھے گا، ہر چیز میں ہر جگہ بکھرا ہوا اس کی نشانیاں ہیں۔ تو اس لیے ہر سخت جھوٹے، ہر سخت گناہ گار کے لیے بڑی ہلاکت ہے، ویل، جو اللہ کی نشانیوں کو سنتا ہے کہ اس پر پڑھی جا رہی ہیں،
پھر اصرار کرتا ہے اپنی برائی پر اور اڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے. اس سے بڑا اور کیا تکبر ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ تم نے نماز نہیں چھوڑنی اور تم نماز نہ پڑھو. قرآن کہتا ہے کہ تم نے بے پردگی نہیں کرنی اور تم کہو کہ میں تو مرضی کروں گی، میری مرضی میرا جسم ہے. قرآن کہتا ہے سود نہیں کھانا اور تم کو ہم تو سود کھائیں گے. قرآن کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا اور ہم جھوٹ بولیں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے منہ نہیں موڑنا اور ہم کہیں ہم تو ڈرامے دیکھیں گے، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں نہ نماز کا نہ قرآن کا. تو جب اللہ کی نشانیاں پڑھی جائیں اور اپنی برائی پر اٹ جائیں تو آپ نے تکبر کیا. زبان سے ہم تکبر نہیں کر رہے، زبان سے ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. ہمارا عمل تکبر والا ہے کہ ہم پرواہ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کی پرواہ نہیں کر رہے. سن لیا اللہ کی نشانیوں کو، پھر تکبر سے اپنی پرانی روش پر اڑ گئے، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں تھا، سنی انسنی کر دی. تو ایسا بندہ، یہ نہیں کہا کہ وہ کافر تھا، اس کی رسائی تھی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کی آیات پر. اس کو سنتا بھی ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے، لیکن عمل نہیں کرتا. تو گویا کہ اس نے اپنے کانوں سے اس کو سنا ہی نہیں. تو اس کو خوشخبری دے دیجئے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ میں نہیں کہہ رہی، یاد رکھیے گا. جب ہماری نشانیوں میں سے کسی چیز کو معلوم کرتا ہے تو اسے مذاق بناتا ہے. کیا مذاق ہے؟ کوئی مسلمان یہ جرت نہیں کرتا کہ قرآن کی کسی بات کا مذاق اڑائے، لیکن یہ جرت ہر مسلمان آج کے دور میں کر رہا ہے کہ عملی طور پر اس کو پس پشت ڈال کر اس کا عملی مذاق اڑاتا ہے. آپ اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں اور صبح شام کہے ماما آئی لو یو، ماما آئی لو یو. ماما کہے بیٹا مجھے ذرا ایک گلاس پانی کا پلا دو، آپ کو ماما آئی لو یو، ماما آئی لو یو. بس زبانی کلام آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو کہ صبح شام اپنی بیوی سے ذرا تسبیح پڑھ کے دیکھیے گا. صبح اٹھنا ہے اور اٹھ کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، مائی ڈیئر وائف آئی لو یو، مائی ڈیئر وائف آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو. اور جب وہ کہے کہ مجھے گھر کا رینٹ دو تو کو آئی لو یو. وہ کہے کہ مجھے کھانا لا کر دو، باہر سے آئی لو یو. تو تیسرے دن تم لوگ کی ایسی زبردست فائٹ ہوگی بیوی اور خاوند کی. ہو گئی کہ میں نے تمہارے آئی لو یو کا اچار ڈالنا ہے. بھائی جو تمہاری ذمہ داریاں وہ کر کے دکھاؤ. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ عملی مذاق ہے، اللہ کی آیتوں کا عملی مذاق ہے. آپ اللہ اکبر تو پڑھتے ہیں لیکن آپ اللہ کو سب سے بڑا جانتے نہیں. آپ کے احکامات، آپ کی زندگیاں، آپ میں کہاں ہے اللہ سب سے بڑا؟ اس کے احکامات، اس کی باتوں کے سامنے سر جھکانا ہمارے سامنے تو بڑے تو ہماری خواہشات ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ایسے لوگ جو عملی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی نشانیاں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں. آپ کی زندگی اور آپ کی موت اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو اللہ کو بڑا جاننے، عمل کر کے دکھائیں، تب آپ کی اس تسبیح کی کوئی ویلیو ہوگی. صرف زبانی کلامی استغفر اللہ پڑھ لینے سے آپ کے گناہ نہیں جھڑتے جب تک کہ آپ اپنے عمل کی اصلاح نہیں کرتے. گاڑی غلط لین پر لے کر جائیں اور ادھر کھڑے ہو کے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پولیس کہے کہ بھائی یہاں سے ہٹاؤ، استغفر اللہ استغفر اللہ. تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کی گاڑی اٹھا کے لے جائیں، کہیں گے بھائی عمل کرو. اب یہاں پر صرف زبان سے کرنے کی بات نہیں ہے. تو یہ حرکتیں ہم مسلمان کر رہے ہیں. ہم غلط کرتے ہوئے بھی اس ذکر کو سمجھتے ہیں کہ بس زبان سے ادا کر لیا تو کافی ہے. اللہ فرماتا ہے ان کے پیچھے جہنم ہے. جو کمائی دنیا میں کی، کچھ بھی، اب آپ کی اچیومنٹس کی ذرا لسٹ بنا لیجئے. آپ کا گھر، کاریں، کوٹھیاں، بینک بیلنس، بچوں کی تعلیم، اولاد، وہ زیور اور وہ بڑی بڑی سی آپ نے جو گھروں میں دعوتیں ارینج کی تھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عمل کی اصلاح نہیں کی. تو ان کو اللہ کے علاوہ دوستیاں کی تھیں اور اللہ کی ذات کو نیچے رکھا تھا. پھر سمجھ لیجئے ہمارا رب ہمارے بارے میں، اپنی ایک مخلوق کے بارے میں بہت پوزیسو ہے. اس کو نہیں پسند آتا کہ کوئی اے بی سی ایکس وائی زی، آپ کا گھر، آپ کا ملک، آپ کی کار، آپ کی جاب، آپ کے بچے، آپ کی اولاد اللہ سے اوپر چلا جائے. کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے کسی کی بھی ولایت اللہ سے اوپر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پیچھے عذاب علیم ہے. تو یہ ہدایت ہے جس کی آپ کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. کیا ہدایت ہے؟ اللہ سب سے اوپر، اللہ سب سے اوپر.
ٹاپ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ترتیب درست کرنی ہے محبتوں کی. ھذا ھدن، یہ ہدایت ہے. اور وہ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی نشانیوں کے ساتھ، اب یہ کفر عملی بھی ہے، زبانی بھی ہے. اور ہم میں سے بہت سے مسلمان زبانی تو بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ اللہ اکبر. اور پھر آج یہ ذرا دیکھیے گا اپنے ارد گرد جتنے بھی آپ کے کانٹیکٹس ہیں، جمعہ مبارک کے سٹیٹس بھی لگتے ہیں، ایک دوسرے کو جمعہ کی مبارکباد بھی پیش کی جاتی ہے، درود کی تلاوت کریں، یہ کریں وہ کریں. اور جب آپ کی عملی زندگی میں اللہ کو سب سے اوپر رکھنے کی باری آتی ہے، اللہ اکبر کی باری آتی ہے، تب ہماری خواہش اکبر ہے، اللہ نیچے ہے. ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے عذاب علیم ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ تمہارے لیے زمین و آسمان کو کام میں لگا دیا، اور زمین کی سب سلسلے آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ زمین میں کون کون سے سلسلے آپ کے لیے اس وقت کام کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ آپ زیادہ سے زیادہ بغیر سانس کے کتنی دیر رہ سکتے ہیں؟ ذرا جا کے سرچ کیجئے گا. یہ ہماری ہوا میں آکسیجن کے تناسب کو منٹین کرنے کے لیے کس نے یہ سلسلہ چلایا کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ پودے اندر لیں گے اور یہ آکسیجن باہر نکال لیں گے. آپ کر سکتے تھے. ذرا دیکھیں کہ جہاں پر یہ ڈنس ہو جاتی ہے، کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے تو دم گھٹنے سے کن لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سلسلے ابھی تو اس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو پتہ نہیں کون کون سے سلسلوں کی ہم بات کر سکتے ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، وہ یغفرون للذین لا یرجون ایام اللہ، ان سے معافی، ان کو معاف کر دیں جو اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یعنی کہ کافروں سے معافی کو معاف کر دیں، ان کو منہ نہ لگائیں، ان کے معاملات میں نہ انڈلج ہوں، ان کی باتوں پہ اداس نہ ہوں. یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا پاگل سا ایک بندہ، جس کی رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، وہ کچھ بھی کہتے ہیں بیچارہ پاگل ہے، اب میں اس کی بات کا کیا مائنڈ کروں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تو اللہ کی مخلوقات میں جانوروں سے بھی نیچے درجے پر چلے گئے ہیں، ان کا شعور کام نہیں کرتا. اب آپ ان کی بات کا مائنڈ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ جانے اور ان کا کام جانے. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جس نے نیک عمل کیا اس کا فائدہ خود اس کو ہوگا، کوئی کسی کے سر پر احسان نہیں کر رہا. آج آپ روزہ رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں، آپ کی اپنی چوائس ہے نا. روزہ رکھ رہے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں، ابھی آپ قرآن کلاس میں ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں نا، تو اس کا فائدہ آپ اٹھائیں گے. اور اگر آپ اپنی مرضی سے اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کا کیا بگاڑیں گے؟ کیا بگاڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ اب ہے ہی کیا یہ پدی اور یہ پدی کا شوربہ. ذرا اپنی نیچے ذرا زمین پہ پھرنے والے کسی دن چونٹی کو دیکھا کیجئے، کیا بگاڑ سکتی ہے وہ آپ کا؟ زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر سکتی ہے؟ آپ کا گھر ہلا سکتی ہے، آپ کی بنیاد کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو وہ چیونٹی تو شاید ہمیں کچھ نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہو، کسی نہ کسی درجے میں، چلے ہمیں تھوڑا سا کاٹ کے پنچ کر دے گی، ہم تو اس چیونٹی سے بھی ہلکے ہیں بھائی، کیا نقصان کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے یاد رکھیں نیکی پہ کے راستے پر چلنا ہے تو سیلف کیئر ہے، یہ آپ کی سب سے بیسٹ سیلف کیئر ہے. جب آپ اپنی سیلف کیئر کرتے ہیں نا، کچھ لوگ بڑا وہ کھانا بڑا وہ کھاتے ہیں، پرہیزی قسم کا کچھ ایکسرسائزز کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی درجے میں سیلف کیئر ضرور کرتا ہے. کہ اگر آپ کو ڈاکٹر نے کسی اسپیسیفک کھانا کھانے سے منع کی ہے کہ آپ کو شوگر ہے، آپ کیئر کریں گے، نہیں کھائیں گے کہ میری شوگر بڑھ جائے گی. اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کو گردوں کا پرابلم ہے، آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی، آپ کیئر کریں گے. ایسے ہی سیلف کیئر کی بیسٹ فارم ہے اپنی اللہ کی احکامات پر عمل کیجیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت دی اور ان کو رزق دیا پاک چیزوں میں سے، اور بہت سے لوگوں پر ہم نے ان کو فضیلت دی، پھر ہم نے ان کو بینات دی، واضح کی نشانیاں دیں، لیکن انہوں نے بغاوت کی، سرکشی کی، طغیان کیا. بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے نا، ریبیلین. جی اس ملک میں بغاوت ہو گئی. جو اسٹیبلشڈ ایک طریقہ کار تھا حکومت کا، کچھ لوگوں نے کہا ہم نے نہیں ماننا. پھر کیا کرتی ہے حکومت؟ ان کو چھوڑ دیتی ہے، بھائی جو تمہارا دل کرتا ہے کرو.
ان باغیوں کی سرکوبی کے لیے ملک کی آرمی آگے آ جاتی ہے کہ بھئی ہاؤ ڈیئر یو، ہمارے اس نظام میں تم نے کیسے خرابی کی۔ اب یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے بغاوت کی تھی، واضح طور پر اللہ کے احکامات کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، تو پھر اس بغاوت کے باوجود پھر وہ آپ کو اس تسبیح کی سمجھ میں آ گئی جو آسمان کے فرشتے کر رہے ہیں، سبحانک اللہم علی عفوک بعد قدرتک۔ ایک انسانوں کی گورنمنٹ تو اپنے سامنے بغاوت کرنے والوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتی ہے، اور ہر ملک میں بغاوت کی سزا جو ہے وہ ڈیتھ سینٹنس ہے، پکڑ کے مار دیتے ہیں، اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تحمل سے مظاہرہ کرتے ہیں، اے اللہ تو پاک ہے، تو قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے۔ ان بنی اسرائیل نے واضح طور پر بدتمیزی کی اور کھڑے ہو کر بغاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی میں مہلت دی اور کہا قیامت تک اب تمہارا فیصلہ مؤخر ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ محفوظ ہے، قیامت کو کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔ اب یاد رہے گی یہ بات، جو اللہ کے احکامات کے برخلاف جاتے ہیں وہ باغی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا نبی آپ پر جو شریعت نازل ہوئی ہے آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، اور ایک طرف علم ایک طرف خواہش۔ کس راستے کی انتخاب کیا تھا بنی اسرائیل نے؟ خواہش کے راستے کا۔ ہم نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے؟ علم کے راستے کا۔ جب علم آ گیا، یہ حکم ہے، پھر کوئی ifs and buts نہیں ہوں گے، پھر سمعنا و اطعنا ہوگی۔ اللہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، تب اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کا ایمان قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی جو اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ظالم بعض کے دوست ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ویو پوائنٹ کو انڈورس کرتے ہیں۔ ٹی وی پہ دیکھ لیں ابھی بیٹھ کر آپ، یہ جو لوگ اللہ کے احکامات کے برخلاف جاتے ہیں ان کی بھی پوری چینز ہیں، لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ویو پوائنٹس کو لے کر آگے چلتے ہیں، اس کو پروپوگیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ڈرامے بناتے ہیں، اس کے لیے فلمز بناتے ہیں، ان لوگوں کی اوپینین خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ دیکھ لیں ہم خاص طور پہ عورت کے حوالے سے لے کر، کیونکہ عورت ایک کسی بھی سوسائٹی کا اتنا اسٹرانگ پلر ہے کہ وہ ایک نئی نسل کو آگے پروان چڑھا کر ایک بڑا فریش بلڈ دیتی ہے اس دنیا میں۔ بوڑھے جو بزرگ ہو جاتے ہیں نا، وہ ان کو ریپلیس کرتے ہیں نوجوان، اور اس نوجوان کو بناتی ہے عورت۔ گھروں میں بیٹھ کر وہ بڑا اسٹرانگ کام کر رہی ہے۔ اب اس وقت کفر کے میڈیا کا سب سے بڑا حملہ ایک مسلمان عورت کے ایمان پر ہے کہ اس کو پہلے تو بے ایمان کرو، اس کے اندر وہ اسلام کی جو ایک اقدار اس کے اندر ڈیپ روٹڈ جڑیں پکڑی ہوئی ہے، جب وہ اسلام اس کے اندر ہوگا تو وہ الٹیمیٹلی اس کی نسل میں منتقل ہوگا۔ تو اس عورت کو خراب کرو تاکہ ساری نسل کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیا جائے۔ یہ پیچھے یہ سارا پروپوگنڈا چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی ہے متقین کا۔ تو یاد رکھیے کہ دو فورسز پیرالل اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں۔ اگر تو کفر اپنے مورچوں پر قائم ہے تو اس طرف اسلام اور ایمان کے مورچوں پر بھی اسٹرانگ واریئرز ہونے چاہیے جو اپنے مورچوں پر کھڑے ہو کر پوری دیانت داری سے جنگ فائٹ بیک کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ مومنین کا دوست ہے۔ تو یہ روشن نشانیاں ہیں، بصیرت ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہیں۔ تو یاد رہے گی یہ بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم ان لوگوں کی طرح ان کا انجام کر دیں گے جو ایمان لا کر اپنے تمام جذبات کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور ان کا جینا اور ان کا مرنا اللہ کی نظر میں برابر ہے۔ نہیں، دنیا میں ایماندار لوگ اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ جب اللہ آسمان پر بیٹھ کر دیکھتا ہے نا تو کن کو دیکھتا ہے؟
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، ہم چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے اسپیکر نہیں، ہمیں کون دیکھے گا. لیکن دوسری طرف بڑا لائم لائٹ ہے، بگ ارینجمنٹس ہیں، اور اس کے لیے بڑی بڑی ایڈورٹیزمنٹس ہیں، لوگ ان کو دیکھیں گے. لیکن سوچنے کا انداز بدلیے. آسمان سے جب اللہ زمین کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے جو اس کا قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برابر نہیں ہے میری نظر میں، مومن اور کافر برابر نہیں، ان کا جینا اور مرنا برابر نہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. خلق اللہ السماوات والارض. اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر انسان کو بدلہ دے دے وہ کماتے ہیں. دنیا میں آپ کھیلنے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں آپ تماشا لگانے کے لیے نہیں آئے. دنیا، زندگی ایک سیریس میٹر ہے. یہ اس لیے ہے کہ ایک پیپر ہے. دیکھیں نا کون سا بچہ ہے جو پیپر میں جا کر جگتے مارتا ہے ایک دوسرے کو. وہاں پر تو سیریسلی لوگ بیٹھ کر کوسچن پیپر دیکھتے ہیں اور آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آگے چلیں تو سورۃ الجاثیہ آیت 23، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا تو نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے علم کے بعد جب وہ خواہش کے راستے پر چلا، علم آیا تھا، علم کی بات نہیں مانی، خواہش کے راستے پر چلا، تو اللہ نے علم ہونے کے باوجود اس کی کان، آنکھیں اور دل مہر زدہ کر دیے، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے بعد کون اس کو ہدایت دے گا؟ تو اب ہمیں بار بار قرآن سمجھا رہا ہے، ایک طرف علم ہے، ایک طرف خواہش ہے، ایک طرف علم ہے اور ایک طرف خواہش ہے. اب خواہش کے راستے پر چلنا ہے تو پھر علم کے راستے، تو پھر آپ کے جو بیسک آرگنز ہیں نا، جس سے آپ دنیا سے وہ لیتے ہیں، نالج لیتے ہیں، وہ آرگنز خراب ہوں گے آپ کے. آپ کرپٹ فائلز ہو جاتی ہیں نا موبائل میں یا آپ کے انٹرنیٹ پہ، آپ کی اس پہ کمپیوٹر پہ فائلز کرپٹ ہو گئیں، تو آپ کے کان، آنکھیں، دل یہ کرپٹ ہو جائیں گے جب علم کو آپ چھوڑیں گے اور خواہش کے راستے پر چلیں گے. پھر آپ کا ویژن تھوڑا ہو جائے گا، آپ کو وہی چیز اچھی لگے گی جو آپ کو اچھی لگنی چاہتی ہے. اور وہ انہوں نے کہا کہ ہماری دنیا کی زندگی ہی صرف زندگی ہے، ہم اسی میں جیتے ہیں اور ہم اسی میں مرتے ہیں. دہریے لوگ جو صرف کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب نہیں، ہماری کوئی جنت دوزخ نہیں، ہم دوبارہ جی کر نہیں اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، اور قیامت کے دن تم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ جیسے آج آپ سورج اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے، ایسے ہی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مرنے کے بعد جینا ہے. اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل لوگ، باطل پرست خسارہ اٹھائیں گے. وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، سورۃ الجاثیہ. اور تم دیکھو گی کہ ہر قوم گھٹنوں کے بل گری ہوگی، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی. آج تمہیں بدلہ وہی دیا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. قیامت کا ہولناک منظر کہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہر امت، یعنی ہر امت قیامت میدان محشر میں جب ایسا ہولناک وقت بھی آئے گا کہ ہر نبی، ہر ولی، ہر انسان، ہر گناہگار اپنے گھٹنوں کے بل گرا ہوگا. دہشت، نیک اور بد خوف اور دہشت کی حالت میں اس بڑے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے. اس وقت بڑے بڑے متکبروں کی ساری شیخی اور اکڑ ہوا ہو جائے گی. کل امت تدعی الی کتابہا، زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا. ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، آج نامہ اعمال رکھا جائے گا تو دیکھے گا مجرموں کو کہ ڈر رہے ہیں جو اس میں ہیں. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہوا ہے. اس نے کسی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑا، اس نے کسی بڑی بات کو نہیں چھوڑا، مگر کہ اس کو انہوں نے شمار کر رکھا ہے. ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی، ہر نبی اپنی اس دن
گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ یہ ہے ہماری وہ کتاب جو حق کے ساتھ بولتی ہے، یہ بول لے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم کیا کرتے تھے، جو تم کام کیا کرتے تھے، سب بول کر بتائے گی۔ جیسا کہ یہ ہم آج کے دور میں کیا ایڈوانس ٹیکنالوجی لے کر سکتے ہیں جو قیامت کے دن ہوگی، وہ آڈیو بک بھی بن جائے گی جب ہم چاہیں گے، اور جب ہم چاہیں گے تو ہم اس کو پڑھ بھی سکتے ہوں گے۔ اور وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا اپنی رحمت سے۔ ذالک هو الفوز المبین، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک۔ اور جو کافر تھے ان سے کہا جائے گا کیا ہماری نشانیاں تم سے پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم تھے۔ اور جب وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے قیامت یہ کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں تو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ اور جو تم مذاق کیا کرتے تھے آج وہ دیکھو تمہارے سامنے مجسم حقیقت بن کے کھڑا ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں یوں بھلا دیں گے جیسا کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے تھا جب تمہیں اللہ کی نشانیوں کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم مذاق اڑاتے تھے، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ آج اس جہنم سے کوئی نکالا نہیں جائے گا، ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جو تمام زمین و آسمان کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے زمین و آسمان کی بڑائی ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ بلند و بالا ہے۔ انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے اللہ کو تو اپنا نقصان اٹھائیں گے۔ اس بڑی طاقتوں والے رب نے تو ہمارے لیے اپنی دوستی کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول رکھے ہیں۔ جب آپ کی طاقتوں والے رب سے دوستی ہوگی تو پھر ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز، کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہم نے بلند کرنا ہے، یہ دوستیاں ہماری طرف سے ہوں گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے آج ہمارا 25ویں سپارے کا دورہ مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ قرآن کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے، اور قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔